سال نو کی حقیقی مبارکباد کا فلسفہ از افاضات حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عیدی اللہ تعالیٰ بی نصر العزیز اکثر دنیا میں نئے سال کا استقبال بڑے جوش و خروش سے کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر گھروں اور دیگر عمارتوں کو برقی قمقموں سے سجایا جاتا ہے، متنوع قسم کے کھانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، نئے ملبوسات زیب تن کیے جاتے ہیں، اور جوں ہی 31 دسمبر کی رات 12 بجتے ہیں، فلک بوس عمارات پر جدید لائٹ شوز کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور بعض لوگ شراب نوشی، گانے بجانے، ڈانس اور دیگر فضولیات میں پڑے رہ کر نئے سال کا آغاز کرتے، گویا اس موقع پر اسلامی روایات، اخلاق اور تہذیب کا جنازہ نکال دیا جاتا ہے۔ ہم لوگ خوش قسمت ہیں جنہوں نے وقت کے امام کو مانا اور آج خلفائے احمدیت کی قیادت میں احمدیت کا قافلہ رواں دواں ہے، جو کہ ہر ایک موقع پر احباب جماعت کی رہنمائی فرماتے ہیں اور انہیں لغویات سے بچا کر اسلامی تعلیمات کے حصار میں لاتے ہیں۔ اس مضمون میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عیدی اللہ تعالیٰ بی نصر العزیز کی جانب سے نئے سال کے مواقع پر احباب جماعت کو کی گئی زرعی و گراں قدر ہدایات ہدیہ قارئین ہیں۔ اصل عید اور خوشی کا دن حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عیدی اللہ تعالیٰ بی نصر العزیز خطبہ جمعہ بیان فرمودہ 1 جنوری میں احباب جماعت کو نئے سال کی مبارکباد دیتے ہوئے اصل عید اور خوشی کے دن کے متعلق فرماتے ہیں، سب سے پہلے تو میں اب سب کو نئے سال کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے ہر احمدی کے لیے یہ سال اور آئندہ آنے والا ہر سال مبارک فرماتا چلا جائے۔ ہم ہر سال کی مبارکباد ایک دوسرے کو دیتے ہیں، لیکن ایک مومن کے لیے سال اور دن اس صورت میں مبارک ہوتے ہیں جب وہ اس کی توبہ کی قبولیت کا باعث بن رہے ہوں اور اس کی روحانی ترقی کا باعث بن رہے ہوں، اس کی مغفرت کا باعث بن رہے ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ایک جگہ فرمایا ہے کہ اصل عید اور خوشی کا دن اور مبارک دن وہ ہوتا ہے جو انسان کی توبہ کا دن ہوتا ہے، اس کی مغفرت اور بخشش کا دن ہوتا ہے، جو انسان کو روحانی منازل کی طرف نشان دہی کروانے کا دن ہوتا ہے، جو دن ایک انسان کو روحانی ترقی کے راستوں کی طرف رہنمائی کرنے والا دن ہوتا ہے، جو دن حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ دلانے والا دن ہوتا ہے، جو دن اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں اور استعدادوں کو بروئے کار لانے کی طرف توجہ دلانے والا دن ہوتا ہے، جو دن اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے عملی کوششوں کا دن ہوتا ہے۔ پس ہمارے سال اور دن اس صورت میں ہمارے لیے مبارک بنیں گے جب ان مقاصد کے حصول کے لیے ہم خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہوئے اس کے آگے جھکیں گے، اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ خطبہ جمعہ بیان فرمودہ 1 جنوری 2010، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل 22 جنوری 2010، صفحہ 5۔ جماعت احمدیہ کسی کی تاریخ سننے کے لیے مغموم چینل کو چہرے سبسکرائب ضرور پر کریں۔ تبسم جماعت احمدیہ کی لے مزید کے معلومات حاصل آنا کرنے کے لیے تم چینل کو سبسکرائب کسی ضرور کریں۔ کی راہ لائک سے کریں، شیئر کریں اور کانٹے کمنٹس میں اپنی رائے کا ہٹا اظہار ضرور کر کریں۔ گل بچھانا تم کوئی امید جو تم سے لگائے پھر نہ ٹوٹے وہ، کسی بھٹکے ہوئے کو راہ ایماں پر چلانا تم، کہہ لو ایسا عمل راہ خدا میں جو کہ آسان ہے، یہی پیغام ہستی ہے، اسی کا نام جیون ہے، یہی پیغام ہستی ہے، اسی کا نام جیون ہے۔